یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ پاک آرمی دنیا بھر کے اندر اپنا ایک الگ مقام رکھتی ہے اور اسی وجہ سے پاک آرمی کے جوان دنیا بھر میں جرأت و بہادری کی ایک مثال سمجھے جاتے ہیں۔ اس بات کا ثبوت اکثر ہمیں مختلف جنگوں اور مشنز وغیرہ کے دوران دیکھنے کو ملتا ہی رہتا ہے۔ عالمی سطح پر بعض اوقات کچھ ایسے واقعات اور آپریشنز ہوتے ہیں کہ جن سے عوام الناس بے خبر ہوتی ہیں، مگر یہی واقعات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے سامنے آ کر لوگوں کو حیران کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ واقعات پاک آرمی کی تاریخ کا بھی حصہ ہیں جن میں انہوں نے مختلف ممالک کی ان کے مشکل حالات میں مدد کر کے ان کو موت کے منہ سے نکالا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان آرمی کی جرأت و بہادری کے کچھ خفیہ اور خطرناک مشنز کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ انفویو کی نئی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ نمبر 1، بوسنیا۔ اس دنیا میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں کہ جن کو پاکستان آرمی نے موت کے منہ سے نکالا اور انہی میں سب سے پہلا ملک بوسنیا تھا۔ بوسنیا یورپ میں واقع ایک نہایت چھوٹا سا اسلامی ملک ہے جس کو کئی سالوں سے سربیا نے اپنی غلامی اور تشدد کا نشانہ بنا رکھا تھا۔ بوسنیا کی مظلوم عوام آئے دن خود پر ہونے والے ان مظالم سے تنگ آ چکی تھی اور ایسے حالات میں کوئی بھی اسلامی ملک بوسنیا کی مدد کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا، مگر تبھی پاک آرمی نے اپنا قدم آگے بڑھایا اور بوسنیا کی مظلوم عوام کی مدد کے لیے بوسنیا جانے کا منصوبہ بنانے لگی۔ اس وقت کے ISI چیف جنرل جاوید ناصر نے سب سے پہلے اسلحے کو خفیہ طور پر بوسنیا پہنچانا شروع کیا اور پھر پاک فوج کے دستوں کو بھی بوسنیا کے اندر روانہ کیا جانے لگا۔ اس خفیہ اور اچانک آپریشن میں پاک فوج نے سربین آرمی کا وہ حشر کیا جو ان لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ پاک فوج کے صرف چند جوانوں نے پوری سربین آرمی کی وہ حالت کی کہ سربیا اپنی شکست مان کر بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ اس آپریشن کے دوران پاک فوج نے ہزاروں کی تعداد میں سربین فوجی موت کے گھاٹ اتار دیے اور جو بچے وہ بامشکل اپنی جان بچا کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ یوں صرف چند ماہ کے اندر پاک فوج کی بہادری اور جرات کی وجہ سے بوسنیا کو سربیا سے آزادی مل گئی اور اس کے بعد سے اب تک سربیا پر پاک فوج کا خوف کچھ اس طرح سے بیٹھا ہوا ہے کہ آج تک وہ بوسنیا کی عوام پر ظلم و ستم یا حملہ کرنے کے سوچ سے بھی ڈرتا ہے۔ نمبر 2، عرب اسرائیل وار۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان نے اسرائیل کے خلاف بھی جنگ لڑ رکھی ہے؟ جی ہاں، یہ سال 1973 کی بات ہے کہ جب پاکستان نے عرب اسرائیل کی جنگ میں حصہ لیا تھا۔ اس بڑی جنگ کے اندر پاک آرمی نے 200 سے زیادہ SSG کمانڈوز، ایک بریگیڈیئر نفری، 5000 سے زیادہ فوجی اور اس کے ساتھ ساتھ ایئر فورس کے کچھ طیارے بھی شامل کیے تھے۔ یہ جنگ جیتنے کے لیے لڑنے سے زیادہ اسرائیل کے منصوبوں اور تیاریوں کو سمجھنا بڑا ضروری تھا، کیونکہ اسرائیل نے اس جنگ کے لیے سوئس کنال کے پاس ایک ریت کی 70 فٹ کی دیوار کھڑی کر رکھی تھی اور اس دیوار پر اسرائیلی فوجی ہر وقت اسلحے کے ساتھ موجود رہتے تھے۔ جنگ شروع ہوتے ہی سب سے پہلے مصر نے اسرائیل پر راکٹ داغے اور پھر پاک فوج نے سوئس نہر کو پار کرنے کی تیاریاں شروع کیں۔ نہر کراس کرتے ہوئے کئی SSG کمانڈوز شہید ہو گئے، مگر باقی کے لوگوں نے نہر پار کی اور پھر چند ہی لمحوں کے اندر اسرائیل کی اس 70 فٹ اونچی دیوار کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد مصری فوجیوں کو موقع ملا اور انہوں نے نہر پر پل بنا کر اسرائیلیوں پر انہی کے علاقوں میں گھس کر ایک زبردست حملہ کیا، جس کے بعد اسرائیل کو بڑا بھاری نقصان اٹھانا پڑا اور اس نقصان کے پیچھے صرف اور صرف پاک آرمی کی جرأت و بہادری تھی۔ اس کے علاوہ اسی جنگ کے دوران پاک فضائیہ نے اسرائیل کے 8 طیارے مار گرائے، مگر پاک فضائیہ کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا اور انہی سب باتوں کا غصہ آج بھی اسرائیل نکالنے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے۔ نمبر 3، سری لنکا۔ پاک فوج کی تاریخ میں ایک اور بڑا کیا جانے والا آپریشن سری لنکا کے اندر تامل ٹائیگرز کے خلاف تھا اور ان تامل ٹائیگرز کو سپورٹ انڈیا کی طرف سے حاصل تھی تاکہ سری لنکا کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا سکیں۔ سری لنکا کے اندر جب حالات قابو سے باہر ہو گئے تو سری لنکا نے پاک فوج کے چیف آف آرمی سٹاف جنرل پرویز مشرف سے مدد طلب کی۔
پرویز مشرف نے سری لنکا کی مدد کا وعدہ کیا اور ہتھیاروں کے ڈپو کھول دیے۔ جب پاک فوج نے سری لنکا کے اندر قدم رکھا تو ان دنوں تامل ٹائیگرز کی بغاوت عروج پر تھی اور سری لنکا ٹوٹنے کے بالکل دہانے پر کھڑا تھا۔ پاک آرمی سری لنکا پہنچی اور سری لنکن آرمی کو اسلحے کے ساتھ ساتھ ٹریننگ بھی فراہم کرتی رہی، اور اس کے بعد ایس ایس جی کمانڈوز کے بھاری آپریشنز کے بعد ان تامل ٹائیگرز کو بری طرح سے شکست حاصل ہوئی۔ یوں صرف چند ہی ماہ میں جہاں ایک طرف تامل ٹائیگرز کا سری لنکا سے مکمل طور پر صفایا ہو گیا، وہیں سری لنکا ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بھی بچ گیا اور یہاں کے حالات بھی اب بہتر ہونے لگے۔ جنرل پرویز مشرف کے دور کے بعد جنرل کیانی کے دور میں بھی سری لنکن آرمی کو پاک فوج کی طرف سے پوری مدد اور ٹریننگ وغیرہ دی جاتی رہی، اور ٹریننگ اور اچھے تعلقات کا یہ سلسلہ آج بھی ایسے ہی جاری ہے۔ نمبر 4، مسجد الحرام۔ پاک آرمی کے ان گنت آپریشنز میں سے ایک سب سے اہم اور مقدس ترین آپریشن خانہ کعبہ کو دشمنوں سے بچانے کا بھی ہے، کہ جس کو شاید دنیا کبھی بھی بھول نہیں پائے گی۔ یہ دن تھا 20 نومبر سال 1979 کا، کہ جب امام کعبہ نے فجر کی نماز کا سلام پھیرا تو کچھ مسلح افراد نے ان کو گھیرے میں لے لیا۔ اس وقت کعبہ کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ نمازی تھے جو اب اس گینگ کی قید میں آ چکے تھے، اور ان میں سے ایک فرد نے مائک پر آ کر اپنے آپ کے امام مہدی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ اب کعبہ اندر سے مکمل طور پر بند ہو چکا تھا اور سعودی فوج اس کو کھلوانے اور دہشت گردوں کو مار بھگانے پر لگ گئی، مگر کم تربیت اور حرم کے تقدس کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر سکے۔ سعودی حکومت کی لاکھ کوششوں کے باوجود یہ خبر پوری دنیا تک پھیل گئی کہ حرم شریف پر باغیوں کا حملہ ہو چکا ہے۔ سعودی حکومت اس وقت بے حد کنفیوز تھی، کیونکہ کعبہ کے اندر خون بہانا جائز نہیں تھا، اور اگر بھاری اسلحہ استعمال کرتے تو کعبہ کی عمارت کو بھی خطرہ تھا۔ لہٰذا پہلے تو انہوں نے فرینچ آرمی کی مدد لی، لیکن چونکہ کوئی بھی غیر مسلم مکہ کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتا، لہٰذا ساری بات پاک فوج پر آ گئی۔ بطور مسلمان پاک فوج تو تیار ہی تھی کہ کعبہ کی حفاظت کا ذمہ کسی طرح سے ان کو مل سکے، لہٰذا بغیر کوئی وقت ضائع کیے ایس ایس جی کمانڈوز کا ایک دستہ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب اس واقعے کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا اور پاک فوج مکہ کے باہر موجود تھی۔ وہ نہ تو خون بہا سکتے تھے اور نہ ہی گولہ بارود چلا سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے پہلے تو حرم کے صحن کے اندر پانی چھوڑا اور پھر اس کے اندر کرنٹ چھوڑ دیا۔ یہ دیکھ کر دہشت گرد بوکھلا اٹھے اور یہاں وہاں بھاگنے لگے۔ پاک فوج حرم کے اندر اتری اور باری باری تمام دہشت گردوں کو اپنی گرفت میں لینے لگی۔ بغیر کوئی خون خرابہ کیے سارے کے سارے دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا اور 1 لاکھ سے زائد نمازیوں کو بحفاظت رہا کر دیا گیا، اور اس طرح پاک فوج کی ذہانت اور بہادری کی وجہ سے کم نقصان کے بعد خانہ کعبہ کو ان ظالموں سے آزاد کروا لیا گیا۔